ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللہ رب العزت کے حق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مدنی تمام شہداء ملت اور بالاخص مجالس کے اہتمام اور انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مؤمنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزاداری ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. حاضرین کے متعلقین ملتمسین ادعیہ میں کوئی مریض ہے، خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات خالق کائنات میں اس سورہ مبارکہ میں انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے 4 اصول بیان کرتا ہے. ان 4 اصولوں میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ بندہ کھاتے میں. اور یہاں جو ان الانسان لفی خسر کا تذکرہ ہے، یہ انسان جو کھاتے میں ہے، اس نقصان سے مراد حقیقت میں اخروی نقصان. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے میں تو ایسا نقصان، بہترین گھر بھی ہے، بہترین کوٹھی بھی ہے، بہترین سواری بھی ہے، بچے بڑے اچھے بزنس میں مصروف ہیں، پیسوں کی میری دیر ہے، دنیا میں بڑی عزت اور مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے سارے گھاٹے میں ہیں،
میں کیسے نقصان میں ہوں. اس نقصان سے مراد یہ نقصان مالی نہیں، اس نقصان سے مراد اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں، نقصان وہ ہے جو بندہ اس مال دنیا میں اولاد کی محبت کے چکر میں اپنے رب کو بھلا. لوگ جو اپنے رب کو بھلا بیٹھے، پہلی آیتوں میں آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، جو بندہ بھی ایسا کرے مال کے چکر میں اولاد کے چکر میں اپنے رب کو بھلا بیٹھا تو گھاٹے کے لیے نقصان میں ہے. نقصان سے مراد اخروی آخر دنیا کا نقصان، یہ مال یہ دنیا یہ نقصان ہو جائے، یہ چوری ہو جائے، اس کا مداوع ہو سکتا. پھر تجارت کریں گے پھر پیسے آ جائیں گے، پھر محنت کریں گے پھر پیسے آ جائیں گے، دن رات لگا لیں گے، اوور ٹائم لگا کے پیسے کما لیں گے، لیکن آخرت کا جو نقصان ہے وہ پورا نہیں. لہذا اس سے بچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کو مانو، اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو، اور اللہ جیسے منوائے ویسے. ماننے میں بندے کی اپنی مرضی، اور کمال یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں بھی، یعنی یہ دین کا مقنن واقعی اللہ ہے. قانون بنانا اللہ کا کام، نبی کا کام بھی قانون بنانا نہیں ہوتا. نبی تو مبلغ ہوتا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے میرے لوگ. وما علینا الا البلاغ، انبیاء کہہ رہے ہیں ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، بنانا اللہ کا کام. تو اس دین میں ایمان اور عمل میں دونوں منزلوں میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنی مرضیاں کرے، نہ ماننے میں اپنی مرضی اور نہ عمل میں اپنی مرضی. ماننا اسے پڑے گا جسے اللہ کہے، اور کرنا وہ پڑے گا جو اللہ کہے. اپنی مرضی نہیں. ہمارا اور آپ کا ایک آبائی دشمن، اصلی دشمن، اللہ نے جس کے دشمن ہونے کا اعلان، وہ تمہارا عدو مبین شیطان ابلیس. وہ آغاز تخلیق میں اللہ نے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ظاہر وہاں لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس ہونے کا پروردگار اسے بنائے گا خون ریزیاں کرے، جو فساد پھیلائے. ہمیں بنانا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، سبوح تسبیح ہم پڑھتے ہیں، سجدے ہم کر رہے ہیں، رکوع ہم کر رہے ہیں. ہم تیرے مطیع مطلق ہیں، ہم تیرے بندے معصوم بندے، تیرے احکام پہ عمل کرتے ہیں. ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم کو بنایا، پھر ایک عرصہ تک پڑے رہے، پھر فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس میں اپنی روح ڈال دوں پھر فوراً سارے کے سارے سجدہ کرنا. میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. جب روح ڈال دیا تو فسجدت الملائکۃ کلھم، ساروں نے سجدے کر دیے، سارے ملائکہ نے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. رحیم ہوں، وہ مٹی ہے، مٹی میں وضو ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے، تو نیچے پڑی رہتی ہے، آگ اوپر کر. فطرت ہے آگ کی، آگ میں تکبر ہے. مٹی تو اوپر پھینکو نیچے بیٹھتی، اس میں تواضع ہے. اور میں کہا کرتا ہوں جس بندے میں دیکھنا ہو، جو بندے جس بندے کے مزاج میں تواضع ہو، سمجھو آدمیت اسی میں ہے. شیطان میں تکبر ہے، غرور ہے، مجھے مٹی سے مجھے
بنا ہے، کیسے سجدہ کروں؟ فخر جنت رجیم، نکل تو یہاں رہنے کے لائق نہیں۔ اور جو چاہوں گا میں عزیزو، یہاں دو، ایک قرآن کی آیت بھی ہے اور پھر تاریخ بھی ہے۔ ایک مرتبہ ابلیس نے کہا پروردگار بس اسے سجدہ نہ کرو، اتنے سجدے کروں گا زمین کی کوئی جگہ میرے سجدوں سے خالی نہیں ہے، بڑے سجدے کروں گا، اسے نہ کروا، یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا، اسے سجدے نہ کروا، بڑے سجدے کروں گا۔ خالق نے جواب دیا یا ابلیس عبادتی کما ہوئی لا کما ہوئی، میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو، نہ تیری مرضی کے۔ عبادت میری وہ ہے جو میری مرضی کی، نہ تیری مرضی کی۔ خالق کی خیرات کی اپنی مصلحت ہے، وہ کہے صبح 2 رکعت پڑھنی ہے تو پھر 2 ہی پڑھنی ہے، رات 8 گھنٹے سو کے اٹھا ہے بڑا فریش ہے، میرا 2 چاہیے مجھے، یہ کہتا ہے میں نے 8 پڑھنی ہے، اسے 8 نہیں چاہیے، اسے 2 چاہیے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہے میری کتنی ہے، میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، زور میں تھکا ہوا ہے، کام کر کر کے تھکا ہوا ہے، دفتر میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے ہیں، وہ کہتے 4 پڑھنی ہے، اصل میں تھک کے گھر آیا کہ 4 پڑھنی ہے، سونے سے پہلے مغرب کی 3 پڑھنی ہے، عشاء کی بھی 4 پڑھنی ہے، تو تھکا ہوا ہوں رو کے گزارا کرو، نہیں، میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی، پہلے سورہ الحمد پڑھنا ہے پھر اور سورہ پڑھنا ہے، تو یار یہ روز سورہ الحمد پھر کوئی روز سورہ الحمد، آج میں پہلے قل هو اللہ پڑھوں گا بعد میں سورہ الحمد، تیری مرضی نہیں چلتی، عبادت میں تیری مرضی نہیں ہے، ترتیب میں تیری مرضی نہیں ہے، کیا کہاں پڑھنا ہے تیری مرضی نہیں ہے، عبادت میں تیری مرضی نہیں ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول ہے، میری مرضی بڑی عزت دیتا ہے بندے جو ایمان لے آئے، مان لے اللہ رب العزت، اللہ کتنا مقام دیتا ہے، توجہ چاہوں گا، شب عاشور ہے، زیادہ میں فضائل کی طرف جا نہیں سکتا، پیغام ہے آج، کیونکہ آج حور بننے کی رات ہے نا، آپ کی رات بڑی ہے، بڑی ہے، محاسبے کی رات ہے نا، اس رات میں تبدیلیاں آتی ہیں نا، ساری رات سوچتا رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، ادھر دنیا ہے ادھر آخرت ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں، میں کہا کرتا ہوں دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، حسین اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں ساری رات ہو سوچتا رہے میں کدھر جاؤں، صبح حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے ہور بنا دے، آج سوچ، آج بڑی اہم رات، اللہ رب العزت صاحب ایمان کو مقام کیا دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں سے خرید لیا، ان کی جان بھی خرید لی ہے، ان کا مال بھی خرید، کتنا کریم ہے۔ کسی مجلس میں نے کہا تھا یہ جان کس کی ہے؟ بندے کی ہے، میری ہے، میری نہیں، کس کی ہے؟ یہ مال جو میرے پاس ہے کس کا؟ خدا المال و مالی، یہ مال تو میرا ہے نا، بندے کا ہوتا تو دنیا میں آتے ہوئے لے کے آتا، جب دنیا سے جاتا تو اپنے ساتھ لے کے جاتا، جب آتا ہے تو خالی آتا، جب جاتا ہے نا، تو میں کبھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ہے نا جب وہ بندہ انتقال کر جاتا ہے نا تو غسل کے بعد اسے کافور لگاتے، کافور کہاں لگاتے ہیں؟ 7 مقام سجدہ پر، پیشانی پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر، دونوں پیروں کے انگوٹھے پر، یہ مٹھی اگر بند بھی ہو جائے نا تو کھول کے جہاں انہیں کافور لگاؤ، یہ یوں سویا ہوا ہو نا، ہر بندہ دیکھے خالی ہاتھ، دنیا سے کچھ ساتھ لے کے، ہماری دنیا لے کے جا نہیں رہا۔ یہاں میں نے پڑھا ان میں فرشتے آتے ہیں نا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ کیا چھوڑ کے گیا، پھر اخباروں میں چھپتا ہے یہ بیوہ چھوڑ کے گیا، 2 بچے چھوڑ کے گیا، اتنا مال چھوڑ کے گیا، دنیا والے پوچھتے ہیں یہ چھوڑ کے کیا گیا، وہ جو لینے والے آتے ہیں وہ ایک دوسرے
ساتھ کیا لایا ہے؟ ساتھ کیا جانا؟ اب تیرا مال تو ہے نہیں، مال ہوتا تو ساتھ لے جائے. بندے کا مال وہی ہے جو ساتھ بھی جاتا ہے. مال ہاں جاتا ہے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرام اسلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں لوگوں کا زیادہ سرمایہ یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ بکریاں، یہ جانور ہوتے تھے نا، زیادہ نہیں تھا. یا پھر تجارت ہوتی. ایک بندے کے بہت سارے اونٹ تھے دروازے پر بندے ہوئے، اونٹوں کا مالک. کسی صحابی نے پوچھا یار آج کل کتنے اونٹ ہیں تیرے؟ کیا لگائیے دروازے پہ ڈھیر لگا ہوا ہے. تیز قدم اٹھاتا ہوں بارگاہ نبوت میں آیا، یا رسول اللہ فلاں صحابی بڑا عجیب ہے، اس کے دروازے پہ اتنے اونٹ بندھے ہوئے. میں نے اسے پوچھا تیرے کتنے اونٹ ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک ہے. پیغمبر نے فرمایا رہنے دے، بھی آ جاتا ہے، اسے پوچھ لیتے ہیں. تھوڑی دیر میں یہ بھی چلتا چلتا بارگاہ نبوت میں آیا. سید الانبیاء نے پوچھا ہاں بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے اس نے تم سے پوچھا کہ اونٹ کتنے؟ تو نے کہا ایک ہے. بھائی بندے میں وہاں ڈھیر سارے. کہ یا رسول اللہ ایک میں نے خدا کی راہ پہ دے دیا ہے، جو دے دیا ہے وہی تو میرا ہے. میں نے آگے بھیج دیا ہے وہی تو میرا ہے. یہ جو پیچھے بچ گیا ہے اب یہ روح نکل جائے بدن سے، یہ میرا تھوڑا. یہ لڑیں گے، یہ 2 پہاڑوں والا اونٹ میں نے لینا ہے، یہ سرخ اونٹ میں نے لینا ہے، یہ عربی نسل کا میں نے لینا ہے. یہ ان کا ہوگا، میرا تو وہی ہے جو میں نے. بینک بیلنس بنا لو جتنا مرضی رکھ لو، یہ تمہارا نہیں. المال و مالی، اللہ کہہ رہے یہ مال میرا ہے. وَلَغْنِيَا وہ قلائی کہ جن کو میں نے دے رکھا ہے نا یہ میرے وکیل ہیں، اور فقراء میرے عیال. من بخل علی عیالی، جس نے میرے مال کو میرے عیال پہ خرچ کرنے میں بخل کیا، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں کرے گا. اچھا یہ مال کس کا ہے؟ اللہ. جان کس کی ہے؟ عزت کتنی دیتا ہے اللہ. اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں سے خرید لیا ہے، ان کی جان بھی ان کا مال بھی. کوئی کہتا میں نے واپس لے لیا، میرا تھا میں نے واپس، کہہ سکتا تھا نا. اسے عزت دینے کے لیے کہتے ہیں میں نے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لی ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں نے انہیں جنت دے دی ہے. یعنی ایک تو اللہ رب العزت یہ سمجھا رہا ہے اے صاحبان ایمان، اے مومنو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے صاحبان ایمان، یاد رکھو تمہارے اس جان کی قیمت دنیا کی کوئی کوٹھی نہیں، دنیا کا کوئی بنگلہ نہیں، دنیا کا کوئی منصب نہیں، دنیا کے کسی چکر میں اسے برباد نہ کرنا. اگر بیچنا چاہو تو تمہاری اس جان کی قیمت جنت ہے. جنت سے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا. گھاٹے کا سودا. اللہ رب العزت نے خرید لی تو کس کی بن گئی؟ اللہ نے خرید لی ہے نا جنت کے بدلے میں. جب خرید لی ہے تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ہماری نہیں نا. جب تمہاری نہیں ہے، جب یہ میری نہیں ہے، خرید لی ہے اس نے، بدلے میں قیمت دے دی ہے، بدلے میں جنت دے دی ہے، اب یہ میری نہیں ہے تو پھر اس کے کہنے پہ جس کی ہے اس کے کہنے پہ اس جان اور مال کو خرچ کرنے میں گھبراتا کیوں ہے؟ بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں میں، ذرا بزرگ بیٹھے ہیں اور ظاہر میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں، میرے لیے مشکل بھی ہو رہا ہے، لیکن اب ظاہر پھنس گیا ہوں. وہ میں نے دیکھا نہیں کہ وہ آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہیں. اب ظاہر میں نے وقت تو گزارنا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لی. اور اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ جھوٹوں پر اللہ تو سچ کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں سے خرید لی.
پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم سے خریدی ہے کہ نہیں، ہم مومن ہیں تو پھر خریدی ہے. اور جب اللہ نے خرید لیا تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کی ہے نا. اللہ رب العزت کی جب یہ جان ہے، وہ کہے اب اٹھ جا، تو میں تو ابھی 1:30 بجے سویا تھا، سر پھٹ جائے گا. پھٹتا ہے تو پھٹ جا، جس کی ہے جب وہ کہہ رہا ہے اٹھ جا. اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے نا تو جاؤ مکہ میں شب ہجرت میں بستر پیغمبر ہے، اطراف میں ساری ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، محمد عربی کے بستر پر علی حیدر کرار شبیہ پیغمبر بن کے سو رہا ہے. جان کو خطرہ بھی ہے، پرواہ نہیں، اس لیے کہ میری تو ہے نہیں. جس کی ہے اس کے کہنے سے سو رہا ہوں. اس کی مرضی ہوگی تو اٹھ جائیں گے، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو. اور میں نے پڑھا روایت میں جب پیغمبر نے کہا یا علی نہ ملا سو جا میرے آج بستر پہ سو جا، سو جاؤ، جان کو خطرہ ہے، سو جاؤ. ہمارے علماء نے لکھا، مولوی متقیان نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان کرتے ہو؟ ہاں یار. پھر کسی نے پوچھا سوال، یاری کبھی چین کی نیند بھی سو؟ ہاں ایک رات جب نبوت کا فدیہ بن گیا، بہت گہری نیند سوئی رات میں. دیکھو نا بھائی، دیکھو عبادت کا مفہوم سمجھو. یہاں کوئی بندہ رات کو جاگنے کا آدمی ڈیوٹی دیتا ساری زندگی، ایسا وقت گزرا، نوکری ایسی ہے رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہاں رات کی ڈیوٹی ساری رات، جب سے نوکری شروع کی رات کو ڈیوٹی ہے. آج اچانک انہوں نے کہا کل سے دن میں آ، جب رات کو جائے گا تو نیند آ جائے گی، تو رات کو جاگنے کا آدمی کیوں؟ عادت ہے رات کو جاگنے کی. اسے کہا جائے اب سو جا، دن کو ڈیوٹی ہے، نیند نہیں آئے، کیونکہ عادت جاگنے کی ہے نا، عادت جاگنے کی ہے، نیند نہیں آئے گی. اور جو ایک رات میں ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نماز پڑھنے کا عادی ہو، آج حکم آئے نماز نہیں پڑھنی، سونا ہے، سونا ہے. اللہ اکبر. جو سوتا، جو نماز پڑھتا ہے عبادت کی وجہ سے، اسے پتا ہے آج سونا بھی عبادت ہے. سجدہ کروں یا سو جاؤں، مجھے تو اس کی بندگی کرنی ہے نا. وہ کہہ رہا سو جا، سوئے یا نہیں. خدا غریب کی رحمت فرمائے، علامہ سید علی نقی نقل رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ گہری نیند سو جائے نا، کہتے ہیں فلاں گھوڑے بیچ کے سو جائے. جو پرانے لوگ بیٹھے ہو، بچوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، جو یہاں پہ رہنے والے جو یہاں پیدا ہونے سمجھ نہیں آئے گی اس بات. کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے جو گہری نیند سو رہا ہے، کہتے ہیں فلاں گھوڑے بیچ کے سو گیا. تو مجھے کہنے دو جو گھوڑے بیچ کے سوئے وہ گہری نیند سوتا ہے، تو جو جان بیچ کے سوتا ہے میں نے تمہاری جان خرید لی ہے، یہ خرید لی ہے میری یہ میں نے خرید، اب تمہاری بدلے میں جنت. میں نے پڑھا روایتوں میں جنگ صفین میں ایک منزل ایسی بھی آئی کہ میرے مولا علی نے جنگ کے درمیان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھی. ایک روایت میں بغیر زرہ کے دشمن پر حملہ کیا. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے مولا دشمن میں حملہ کر، زرہ تو پہن لو، بغیر زرہ کے حملہ کر دیا. میں کہہ رہا ہوں بھائی زرہ پہن کے حملہ وہ کرے جسے ہو کہ یہ میری ہے بچانی ہے، جسے پتا ہے میری ہے نہیں وہ جانے. مجھے کیا ہے، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑا. مجھے
بیچ دی ہے نا، تو بیچ دی تو جان بھی اس کی ہے، مال بھی، جب مال اس کا ہے، توجہ چاہوں گا آپ میں سے اب مجھے جو بتایا گیا یہاں کہ ہر بندے کا یہاں بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہوتا ہے، تو میرا ایف بی آر سے تعلق نہیں ہے، اکاؤنٹ ہے نا، جب پیسے لینے جاؤ میرے ہاتھ تو چیک بک ہوتی، چیک کاٹ کے جاتے ہیں، یہاں پھر آن لائن زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایک بندہ چیک کاٹ کے لے جائے کہ مجھے 10,000 پاؤنڈ دے دو، کبھی کسی کیشیئر نے 10,000 پاؤنڈ دیتے ہوئے ماتھے پہ شکن ڈالی جو دے دوں 10,000 دے دیتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، دیتے ہوئے گھبراتا ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے، کیوں؟ جانتا ہے میرے تو ہے نہیں، جس کے ہیں وہ مانگ رہا ہے، تو مجھے دینے میں کیا ہے؟ جب تیرے پاس موجود مال تیرا اور میرا نہیں ہے اس کا، جب اپنی راہ میں مانگے تو دیتے ہوئے گھبراتے کرو، غلطی کہاں پہ؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ میرا ہے، جب سمجھ بیٹھے کہ یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں کما رہا ہوں، میں محنت کر کے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر خرچ کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، پھر سینٹر میں آتے ہوئے بٹوا گھر بھول کے آتے، ہاں سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا نہیں، یہ جان تیری، یہ کیا کرو تم بچنا چاہتے ہو نا گھاٹے سے، عامل الصالحات نیک عمل، میں جلدی گزر جاؤں آگے بڑھوں، میرے اس سلسلے کی تقریباً آخری مجلس ہے، کل دیر شہادت تو شام غریبہ، اور سوئے میں تو ویسے بھی آپ نہیں ہوں گے، اور تھوڑے لوگ ہوں گے نا انشاءاللہ بھی سارے توجہ چاہوں گا میں، عمل صالح کسے کہتے؟ نیک اعمال کرو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو، وہ بچا جیسے اعمال صالح انجام۔ ایک تو یہاں دقت کرنے کی ضرورت ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، الصالحات جمع ہے صالحات، اور الصالحات پر الف لام لگا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے جب کسی جمع پر الف لام لگا ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس کا یہ ترجمہ بنے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ خسارے سے بچے گا جو سارے نیک اعمال انجام دے، کچھ کرے اور کچھ یؤمن ببعض ویکفر ببعض، بعض کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، جو جی چاہتا ہے وہ مان لیتا ہے، جو جی کو نہیں آتا وہ نہیں مانتا، کچھ کر لیتا ہے کچھ نہیں کرتا، ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ہیروئن کو کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دکان پر ساتھ شراب بھی بیچتا ہے، کوئی شراب نہ بیچے تو دوسرا سودا نہیں بیچتا، نہیں، اللہ کو ایسا نہیں چاہیے، عامل الصالحات، سارے نیک اعمال انجام دیں، سارے نیک عمل کریں۔ عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ نیک عمل کا معیار یہ ہے کہ اس عمل کا محرک ایمان ہو اور قصد قربت ہو۔ نیک عمل کون سا ہوگا؟ جس کے کرنے کا محرک ایمان اور قصد قربت ہو، خدا کے لیے کرنا ہو سکتا ہے، مفید عمل ہو لیکن خدا کے لیے نہ ہو، نیکی نہیں ہے وہ، نیکی وہ ہوگی جو خدا کے لیے ہوگا۔ بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں قبلہ حدیثہ، ہاں مجلس کے بعد پھر لوگوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ کہیں کیا کہنے قبلہ آج تو بڑی مجلس پڑھی، بتاؤ جو پڑھی تھی برباد ہو، جی وہاں بیٹھتے ہیں آنکھ باہر، آج لوگ کہیں کیا کہنے بھئی آج اس دفعہ تو بھئی انجمن والوں نے آج اس دفعہ تو بھئی کمال کیا، بڑا اچھا خطیب بلایا، ختم،
لوگوں کی خوشنودی واہ واہ کروانے کے لیے یہ عبادت. ہاں کیا کہنے, سبحان اللہ جی, یہ تو مسجد کی زینت ہے بھائی. یہ نہ ہو, انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے مسجد, اس لیے نماز پڑھنے آتا ہے, پڑھ کے برباد کر. اس لیے کیا کہنے, ہلکے میں کیا ماتمی ہے بھائی, یہاں تک ہاتھ جاتا ہے اس کا, کیا کہنے. اس لیے ماتم کرتا ہوں, لوگ کہیں کیا کہنے. جب یہ ذہن میں آیا نا لوگ کہیں گے کیا کہنے, برباد ہو گئے, کر کے برباد کر دیا. کیا کرنا چاہیے کہ یوں کہو, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ دہر میں فرما رہا ہے آل محمد کا طریقہ یہ ہے, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کھلاتے بھی ہیں لیکن کہتے ہیں ہم تو خدا کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. خدا کے لیے کرو, خدا کے لیے کتنا کرتے ہیں ہم خدا کے لیے. ہمارے صالح وہ ہے جو صرف خدا کی. خدا اپنے ساتھ کسی کو بھی, ایک محلے میں اخلاق نے لکھا اللہ اتنا غیور ہے, اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, میں ابھی تصدیق نہیں کر سکا لیکن پڑھا ہے میں نے, یہ کبھی کبھی پیش نماز ہم جو آگے کھڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے ہیں نا, رکعت میں بھول جاتے ہیں نا یار, بھول جاتے, میں کہہ رہا ہوں بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے, شک پڑ جاتا ہے میری تیسری رکعت ہے کہ ہوتا ہے نا ایسا, اور وہ مثلا چوتھی ہو وہ کھڑا ہونے لگے, یا تیسری ہو چوتھی ہو اور وہ چوتھی سمجھ کے بیٹھ کے تشہد پڑھنے لگے, ہو تیسری, تو پیچھے والے کیا کرتے ہیں سبحان اللہ بحول اللہ, تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کھڑا ہونا. میں نے پڑھا آیت اللہ العظمہ سستانی, شاید ابھی تصدیق نہیں کی, ذرا وہ کہتے ہیں جس نے پیچھے اس کو سنانے کے لیے بحول اللہ پڑھا ہے نا, نماز باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہا تھا خدا کے لیے, یہ جملہ کہہ رہا ہے اسے سنانے کے لیے, غیر خدا کے لیے کہا نا نماز باطل. جو اللہ اتنی بات بھی قبول نہیں کرتا, برداشت نہیں کرتا, اور باقی ہماری کی عادت کیا ہے, اللہ رب العزت صرف خدا کے لیے. نماز پڑھو خدا کے لیے, روزہ رکھو خدا کے لیے, حج کرو خدا کے لیے, زکات دو خدا کے لیے, ہاں ماتم کرو خدا کے لیے, آزاداری اللہ کی رضا کے لیے. اپنے ابا کا احترام بھی کرو تو خدا کے لیے, ماں کا احترام بھی کرو خدا کے لیے, اور آپ کی تربیت کرو خدا کے لیے. پھر عمل صالح بنے گا, پھر اس کا اجر بنے گا. جو بندہ مومن مومنہ ہو, اللہ کہہ رہا ہے جو مومن اور مومنہ ہو اور عمل صالح انجام دے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, نیک عمل یہ کرے گا ہم اسے حیات طیبہ, حیات طیبہ. مومن ایمان عمل صالح اور سارے آؤ. تو دیکھو بھی اللہ کتنا غیور ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, انشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں نا, نماز عید تو پڑھتے ہیں نا, پوری کی پوری نماز من اول الی آخر, اول سے آخر تک ساری کی ساری نماز درس توحید. نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اپنے بستر سے, وضو کیا, مصلی کی طرف بڑھا یا مسجد کی طرف آیا, چل کے آیا, مصلی پہ آیا, نیت کرتا ہے کیا, میں اتنی نماز پڑھ رہا ہوں, پروردگار یہ جو میں نے گرم بستر چھوڑا, پروردگار یہ جو میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, پروردگار یہ جو میں نے آرام چھوڑا, یہ پروردگار میں مصلی پہ آیا ہوں نا, پروردگار یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اکبر, تو اس سے بڑا ہے. یہ جو میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں نا, یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں نا, یہ کچھ بھی نہیں, اللہ اکبر, تو اس سے بھی بڑا ہے نا. پھر یہ
ایک بندہ ہو کے شروع کرتا ہے اپنے رب کی تعریف کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین ہے، اسی سے عبادت، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہے جو گمراہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ پھر سورہ اللہ کی توحید بیان کر کے، تعریف کر کے، توحید بیان کر کے، تو میرا اللہ جو کچھ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا، پہلے کھڑا ہوتا ہے، پروردگار کو اس سے بڑا جھک جاتا، اپنے گھٹنوں میں چلا جاتا، سبحان ربی العظیم ہے، پاک اور پاکیزہ میرا پروردگار عظیم ہے، اسی کی تعریف ہے نا، وہی تعریف کے لائق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا ایک بہت نیک صحابی، میرے امیر کا صحابی، نماز میں آیا رکوع میں، جب رکوع میں پہنچا نا وہ لطف لیتے تھے نماز میں، ہم تو چٹی سمجھتے ہیں، اور آج کہیں گے مولوی آگے آخر محرم کے آخر میں بھی صحیح قبضے کے مضمون میں کھائیں گے، پھر آیا نماز آخر نماز میں آیا۔ وہ صحابی رکوع میں لطف لے رہا، سبحان ربی العظیم پڑھا، اسے مزہ آیا، پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نماز تہجد رات کی نماز پھر پڑھا، پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اسے لطف آیا، پھر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہی پڑھتا رہا، صبح صادق طلوع ہو گئی، سر اٹھایا، 2 رکعت مکمل کر کے میرا اللہ کامیاب لوگ تو آگے گزر گئے، میں تو پیچھے رہ گیا۔ سبقت لینے والے تو آگے، لطف لیتے ہیں لوگ، نماز میں لطف لیتے ہیں، جنہیں نماز کی اہمیت اندازہ ہے نا یہ ہے کیا، وہ اتنا لطف لیتے ہیں کہ اگر سارا دن بعد میں مزدوری بھی کر کے آئے نا تو رات کو 1000 رکعت نماز، 2000 مستحب سجدے دے کے دے، الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت، پروردگار تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہے۔ لطف لیتے، رکوع میں گیا جھک گیا، سبحان اللہ کی پاکیزگی کو بیان کی، اللہ کی عظمت کو بیان کی، اللہ کی تعریف کی، پھر اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ، پروردگار اللہ سنتا ہے ان کی جو اس کی تعریف کرتے ہیں، پروردگار یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو میں جھکا ہوں نا گھٹنوں پر گیا یہ تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، تو اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر سجدہ ٹیک دیتا، ماتھا ٹیک دیتا، سجدہ کر، اللہ اکبر۔ سجدہ صرف پیشانی ٹیکنے کا نام نہیں ہے، توجہ چاہوں گا میں، غور کرنا، آج مشکل موضوع چھڑ گیا تو سنیں، صرف پیشانی ٹیکنے کا نام سجدہ، سجدے میں 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا، پیشانی اس 6 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ 6.5 فٹ کی اس کائنات کی سب سے اوپر والی منزل پیشانی زمین پہ لگی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پہ لگی، دونوں گھٹنے زمین پہ لگی، دونوں پیروں کے انگوٹھے جو وہ پہلی منزل ہے، اس بلڈنگ کی پہلی منزل وہ بھی زمین پہ لگے، جو آخری ہے، یعنی اللہ سمجھانا چاہتا ہے سجدہ صرف ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں، سر سے لے کے پیروں تک میرے سامنے تسلیم ہونے کا نام سجدہ ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک جھک جا، تیری پیشانی ادھر جھکے جدھر میں چاہتا ہوں، تیرے ہاتھ ادھر بڑھے جدھر میں چاہتا ہوں، تیرے قدم ادھر جائیں جو میں چاہتا ہوں، یہ ہے سجدہ۔ سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اور پاکیزہ ہے۔ سجدے سر کھا کے اللہ اکبر، یہ جو میں جھکا ہوں نا، سجدہ کیا ہے نا، ماتھا ٹیکا ہے، یہ کچھ نہیں، تو اس سے بھی بلند ہے، تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اب پھر ذہن لے آئے، یہ تو غلطی تو نہیں کرنا، اس کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی کہ استغفر اللہ اکبر، تو اس سے بھی
اللہ شریک ہے, محمد تیرا عبد ہے, تیرا رسول ہے, میں گواہی دیتا ہوں. درود پڑھ کے پھر سلام کر کے گویا اپنی شکست مان گیا. میں کیا ہوں, میں تیری بزرگی بیان کروں. میری جرأت کیا ہے, تھک کے ہار کے ایک ہی سانس میں کہنا شروع کرتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو میں نے بیان کیا یہ کچھ نہیں, تو اس سے بھی بڑا ہے. اللہ کی کبریائی. پوری نماز بھی ضبط توحید ہے. میں نے کہا تھا ہم تو جس کو جو بھی سمجھتے ہیں نا, جتنا احترام کسی کا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی, محمد رسول اللہ ہے نا اس لیے کرتے ہیں. قرآن کتاب اللہ ہے نا اس لیے اس کے خلاف کو بھی چومتے ہیں نا. اور علی اللہ کا ولی ہے اس لیے اس کی ولایت کر دیتے ہیں. اللہ محور ہے نا. اول الدین معرفت الجنہ, یہاں سے شروع ہوتا ہے. میں نے زحمت عزیزوں مجھے معاف کر دیں. یہ نماز جو میں نے عرض کی ہے یہ پیغمبر جو پہنچائی تھی نا 11 ہجری تک, 7 ہجری میں مٹ گئی. جو دین پیغمبر نے پہنچایا تھا نا, اور الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگی تھی نا, 50 سال کے بعد منبر رسول پہ بیٹھ کے شرابی خلیفۃ رسول ہونے کا دعویٰ کر کے کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں اترا, بنی ہاشم میں ڈھونگ رکھایا, حکومت حاصل کرنی, کوئی شریعت نہیں, کوئی فرشتہ نہیں آیا. کوئی انکار کر رہا تھا, حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو, یہ جو نماز, یہ جو قرآن, یہ جو غیرت, یہ سبق, یہ دین کی شریعت آپ تک پہنچی ہے نا, یہ محنت ہے حسین. یہی پتہ نہیں, کہنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان, بیان کرنا بہت آسان. آپ کو جانتے ہیں نا, آپ کو سنتے ہیں نا. حضرت ابراہیم 100 سال کے لگ بھگ میں 13 سال کے بچے کی قربانی, آنکھوں پہ پٹی باندھی, بیٹے کے رسیوں میں جکڑا, ایک ہلے تو عزیزت نہ ہو, گلے پہ چھری رکھتی. روایت یہی ہے, پرندے ہوا میں پر پھیلا کے تڑپ رہے, فرشتوں کی چیخیں بلند ہو, پروردگار اتنا مشکل امتحان, ایک ہی تو بندہ جو تیری توحید کا پرچار کرتا ہے, اتنا مشکل امتحان. اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم ہم نے صدق کرو ہے, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے, اور قدر مہا ذبح عظیم, ہم نے اس کو بڑی قربانی میں بدل دیا. اے خلیل مکہ, تو نے قربانی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, تو نے اپنے اسماعیل کے ہاتھ میں رسیاں باندھی تھی نا تاکہ تیرا تڑپے نہیں نا. آج خلیل کربلا حسین کی قربانی دے. بہت مشکل قربانی تھی. اللہ دیکھو بھائی, اس دنیا میں نے کسی مجلس میں کہا تھا, تمام صفات حسنہ میں دنیا کا کوئی بندہ میرے نبی سے افضل نہیں. حسین ابن علی کا نانا جتنا خوبصورت ہے نا, کائنات میں اتنا خوبصورت کوئی نہیں. جتنا بڑا عالم ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. خلق عظیم کا مالک ہے, اتنے اخلاق کا مالک ہے کہ اس سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں. کتنا حسین ہے آمنہ کا لال. اور حسین کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, اور میرا اللہ گواہ رہنا اب ایسا نوجوان بھیج رہا ہوں جو تیرے محمد کی شبیہ ہے. اتنا خوبصورت ہوگا یہ اکبر, ہم محمد عربی کی شبیہ ہے, خلقاً و خلقاً, شکل و صورت میں بھی, کردار میں بھی تیرے محمد کی شبیہ ہے. بہت مشکل منزل تھی عزادارو. میں نے پڑھا روایتوں میں, ہاں ان خیام سے نکلتے ہوئے نا 2 ہستیوں کو زیادہ دیر لگی, ورنہ جو بنی ہاشم کا جوان نکلتا بیویاں الوداع کہہ دیتی فوراً نکل آتے. 2 ہستیوں کو زیادہ دیر لگی, ایک شہزادہ علی اکبر کو
جب نکلنے لگتے تھے کوئی بیوی بلاتی تھی، جناب فضا کہتی واپس آؤ اماں بلا رہی ہے، واپس آؤ پھوپھی بلا رہی ہے، واپس آؤ فلاں بہن بلا رہی ہے، واپس آؤ. اور ایک حسین ابن علی ہے، جب نکلنا چاہتے کوئی بچی ہے جو دامن کو کھیلتے گئے مجھے کس کے ساتھ. اللہ اکبر. ہاں میں نے پڑھا روایتوں میں میرے مولا آئے شہزادہ علی اکبر، بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے، بابا اجازت دیجیے. بنی ہاشم میں پہلے شہید ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر. میں نے نہیں پڑھا میرے مولا نے کوئی تعامل کیا ہو، میرے مولا نے روکا ہو کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا. آقا ٹھیک ہے جاؤ. میرے ایک نظر ہے، روایت ہے ایک مرتبہ نظر ایک مرتبہ دیکھا حسین نے نظر آتا مایوسانہ نظر دیکھا میرا اکبر جا رہا ہے مایوسانہ نظر ڈال دیا. جا پھوپھیوں سے الوداع کہا، جا بہنوں کو مل گیا، جا بیویوں کو الوداع کہا. علی اکبر آئے، بیویوں نے گھیرا ڈالا. واہ اکبرا واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی سرائے. سید الساجدین اپنے خیمے میں غشی کے عالم میں تھے. آواز دی پٹھی اماں یہ سرائے کیسی ہیں؟ کہ اکبر میدان جا رہا. اللہ اکبر. لکھا با صاحبان نے میرے مولا شہزادہ علی اکبر آئے، آکے بھائی سے گلے ملنے لگے. دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہنا شروع کیا. ایک بھائیو ذرا تصور کرو، ایک بھائی مرنے جا رہا ہو، دوسرا الوداع کہہ رہا ہو، ایک جوان ہو دوسرا مریض ہو، حالت کیا ہوگی؟ دونوں بھائی گلے لگ کے رونے لگے. روتے روتے ایک مرتبہ علی اکبر نے بازو چھوڑنا شروع کیے. لکھا مورخین نے سجاد نے کان میں کہہ دیا تھا اے شہزادے باہر موت کا بازار گرم ہے، میں بیمار ہوں، تو جوان ہے، میرے ساتھ تبادلہ کر، میں تیری جگہ کربلا میں شہید ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا. اکبر نے ہاتھ چھوڑے کہ سجاد کربلا میں مرنا آسان ہے، ننگے سال صاحبہ کے ساتھ کبھی اس بازار. سجاد یہ تیرا مقدر ہے، سجاد تو جانے اللہ اکبر. میرے مولا باہر نکلے، میرے آقا حسین نے الوداع کہا. میں نے پڑھا مکتب میں جو شہید جاتا تھا مجھے جلدی اجازت دے دو. جو شہید جاتا تھا نا میرے مولا اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے اسے الوداع کہتے تھے. جا اللہ حافظ، جا تیرا خدا حافظ، جا چلا جا. لیکن ہر مؤرخ نے لکھا جب شہزادہ علی اکبر کو الوداع کہا اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا. حسین پیچھے پیچھے چلے، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا. اکبر نے دوڑ کے دیکھا بابا کو تو الوداع کہا ہے، یہاں کا اکبر کاش میرا بیٹا ہوتا، تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا. بیٹا جب تک زین پہ رہو، بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ہائے آزادانو. شہزادہ علی اکبر گئے، ایک مرتبہ فوج پہ حملہ کیا، 120 ظالموں کو فنار کیا. آزادانو ایک مرتبہ حسین کا بیٹا نرغیادہ میں آیا. حسین کو اکبر نظر نہیں آیا. میرے آقا سیدھے خیمے میں آئے کہ ام لیلہ دعا کر، مجھے اکبر نظر نہیں آ رہا. جناب ام لیلہ نے کہا یا رات یوسف آئلہ یادو یادو کا یوسف ملانے والے ہمارا غربت ہے ابھی عبداللہ. حسین کی غربت پہ رحم فرما. علی اکبر واپس ہے. بابا ان العطش قد قتلنی، ہائے بابا پیاس نے مار دیا. وسقل الحدید اجہدنی، بابا لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا. بابا کے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے، ایک گھونٹ مل سکتا ہے. میرے آقا نے کہا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں رکھو. ہائے آزادارو. فوراً زبان کو کھینچتے کہا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ. جاؤ حوض کوثر پہ نہانا سیراب کریں گے، جلدی جاؤ. پھر گئے 80 ظالموں کو فنار کیا. بس آزادار میں نے رحمت دیا آپ کو، شب عاشور ہے مجھے معاف کر دینا. آزادار ایک مرتبہ ایک ظالم نے چھپ کے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں لگا. وہیں پہ کہا یا بتا السلام علیکہ یا بتا. بابا میرا سلام. روایت ہے حسین دوڑنے لگے، جب تک ہمت تھی دوڑے، جب چل نہیں سکے تو پلر
اکبر کے لاشے کو اٹھایا، بوڑھا بابا جوان بیٹا سینے تک اٹھایا، جب نہیں اٹھ سکنا حسین نے جھکنا شروع کیا، پھر وضع خدہ علی صدرہ، حسین نے اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے لوحہ پڑھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک لا تھا، میرے لال تیرے بعد حسین کا کچھ نہ، ماتم حسین یا حسین